بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں صدی میں ہندوستان کی جو مصنوعات پیدا کرنے کی جو استعداد تھی وہ عالمی طور پر وہ اس کا حصہ تھا 25 سے 27%، یعنی ٹوٹل عالمی مصنوعات میں ہندوستان جو موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، یہ اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، تو اس کی استعداد یہ تھی۔ اور عالمی جی ڈی پی میں ہندوستان کو اگر رینکنگ کیا جائے تو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہندوستان کی تھی۔ اگلے 10 صدیوں میں یعنی 20ویں صدی میں جب یہ اس نے سارے مختلف کالونیز قائم بھی کی، برطانیہ نے اور یورپین نیشنز نے دنیا کے مختلف حصوں میں مارا ماری کی، تو ہندوستان کا رخ بھی یہ سب فرینچ لوگوں نے بھی کیا، ڈچ قوم نے بھی کیا، اور یہ بھی آئے اور انگریز یہاں قابض ہو گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں آئے۔ تو 20ویں صدی میں جب یہ جا رہے تھے، 1947 میں جب یہ ہندوستان کو چھوڑ رہے تھے، تو اس وقت کا ہندوستان کیا تھا؟ 90% of the Indian population was below the poverty line۔ یہ حالت تھی اس وقت ہندوستانیوں کی۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ سمپلی 16% تھا ہندوستان کا۔ اب کہنے کو تو ہمارے کچھ نہ کچھ جب پرانے بزرگ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، بعض دفعہ کہتے ہیں کہ انگریز کا دور بڑا اچھا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ بیلنس شیٹ نکالنے کے بعد پتہ چلتا ہے کسی کارپوریشن، کسی دکان، کسی کاروباری ادارے، کسی فرم، جو ان کا ایک بزنس کا ایک وہ سائیکل ہوتا ہے، اس کے اینڈ پہ جو بھی ٹائم وہ فکس کرتے ہیں، جب وہ بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں کہ کتنا سرمایہ لگایا گیا اور اینڈ آف دا ڈے وہ کتنا بچا اور کتنا منافع ہوا، کتنا نقصان ہوا، درمیان میں جو کچھ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، آخر میں دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جب یہ آئے، یعنی ہندوستان پر انہوں نے حملہ کیا، قابض ہوئے، اور ان کے آنے کے وقت اور ان کے آنے سے پہلے ہندوستان کی کیا کیفیت تھی، اور جب یہ گئے تو کیا کیفیت تھی، یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ 1929 میر عثمان علی خان حیدرآباد دکن کے ایک نواب تھے، تو اس وقت وہ پوری دنیا میں سب سے بڑے امیر آدمی کے طور پر وہ کاؤنٹ ہوتے تھے، یعنی دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہندوستانی تھا اور حیدرآباد دکن کا تھا۔ آج کیا کیفیت ہے، یہ اوورآل پورے ہندوستان کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر، یہ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورے یورپ کے بادشاہوں کی دولت اکٹھی کر دی جائے تو سارے بادشاہوں کی دولت ملا کر ایک اورنگزیب کی دولت سے کم تھی۔ یہ ہندوستان کی کیفیت، اورنگزیب ایک ہندوستانی بادشاہ۔ اللہ، 1.8% جی ڈی پی پیدا کرنے والا برطانیہ، یعنی اس کی
برطانیہ کی استعداد تھی 1.8%، جب آیا اور جب گیا تو یہ 10% کا مالک تھا جی ڈی پی میں۔ انٹرنیشنلی اس کی یہ پوزیشن ہو گئی تھی برطانیہ کی۔ درمیان میں اس کو جو ہندوستان کے لوگوں کی خدمت کرنے اور ان کا لو اور خون نچوڑنے کا جو اس نے معاوضہ ہم سے حاصل کیا، وہ یہ ہے کہ 1.8% جی ڈی پی ان کا وہ 10% پہ چلا گیا۔ اور اس کے آنے سے پہلے یہ تینوں ملک، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، یہ جب متحدہ ہندوستان تھا تو عالمی مصنوعات میں 25 سے 27% ان کا حصہ تھا، اور جب یہ گیا تو اس وقت 3.8% رہ گیا تھا ہندوستان کا حصہ۔ یہ ہے وہ سلوک جو ایک غاصب قوم نے ہمارے ساتھ کیا، اور چونکہ ذہنی طور پر ہمیں پسماندہ رکھا گیا، تعلیم سے دور رکھا گیا، تو حقائق جو ہیں وہ لٹریسی ریٹ ہمارا بہت کم ہے، لوگوں کو حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ کافی سارے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ انگریز کا دور بڑا اچھا تھا، اتنی پلیں تعمیر ہو گئیں اور اتنے اسکول بنا دیے گئے اور اتنے ہاسپٹلز بنا دیے گئے، مگر کیا قیمت وصول کی یہ کوئی نہیں غور کرتا۔ سمپلی ہم دیکھ لیں کہ ایک وقت میں جب کہ ایک ریلوے ٹریک ہندوستان میں بھی بن رہا تھا اور سیم اسی ٹائم میں ایک ریلوے ٹریک یو ایس اے میں بھی بن رہا تھا، اس وقت امریکہ تھا، تو اس ریلوے ٹریک کی مالیت جو امریکہ میں بن رہا تھا وہ فی میل کو تقریباً 2000 برٹش پاؤنڈ بنتی تھی، اور ہمارے جو ہندوستان میں ریلوے ٹریک تعمیر کیا جا رہا تھا اس کی 18,000 برٹش پاؤنڈ۔ اب یہ بنانے کو وہ ریلوے ٹریک ہمارے لوگ بڑے خوش ہیں کہ یہ جناب یہ ریلوے ٹریک جو ہے یہ انگریزوں نے تعمیر کیا تھا، انگریزوں نے ہمیں دیا۔ قیمت کیا دی ہم نے، یہ کوئی نہیں غور کرتا۔ بہت سارے لوگ آج بھی اس بات پہ ہیں کہ جناب انہوں نے ہمیں جمہوریت سے روشناس کیا، اور جمہوریت جو ہے، جمہوری اقدار جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں دی، اور تعلیمی ادارے قائم کیے اور ہاسپٹلز بنائے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا، لیکن جو قیمت وصول کی وہ بہت زیادہ۔ اور اینڈ آف دا ڈے جب ہم حساب لگاتے ہیں تو پھر سوائے محرومی کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اور ذہنی طور پر ہمیں جس پسماندگی کا شکار کیا گیا تو وہ آج بھی وہ ذہنی پسماندگی جو ہے وہ ہم پر طاری ہے، اور ہمارے لوگ آج بھی کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں انگریز کا دور اچھا تھا، اور ذہنی طور پر ہم اتنے پسماندہ ہیں کہ ان انگریزوں کی جو باقیات لیڈ کلاس اب بھی ہم پر حکمران ہے۔ وہ آزادی دلانے والے اور ان کے ابتدائی ساتھی تو بڑی شروع میں ہی چلے گئے، پھر وہی جو کالے انگریز ہم پر حکمران بنے، اور جس طرح وہ انہوں نے ہم پر حکمرانی کی اور جس ذہنی پسماندگی کا ہمیں شکار کیا، تو یہ ایک عجیب آرگومنٹ بنتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کھاتے ہیں تو کچھ لگاتے بھی ہیں۔ اب کمال ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں جب یہ ویو دیتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کھاتے ہیں تو کچھ لگاتے بھی ہیں، یہ کیا آرگومنٹ ہوا؟ کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں اور
لگاتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے لگاتے ہیں. یہ ہماری جو ذہنی پسماندگی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ ہم اس چیز کو ہم نے بطور آرگومنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے کہ کھاتے ہیں تو کچھ لگاتے بھی ہیں. لگایا تو کچھ نہ کچھ انگریزوں نے بھی تھا، لیکن یہ جو ہمارا خون لہو جو نچوڑتے ہیں، جس طرح انہوں نے ہمارا خون چوسا، یہ جاتے ہوئے اس بلڈ میں سے جو کارآمد خلی ہوتے ہیں وہ نکال کے باقی کا جو بیکار بلڈ ہوتا ہے اس کی الٹی ہم پر کر دیتے ہیں. اور ذہنی پسماندگی کے باعث ہم لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ کھاتے ہیں تو کچھ لگاتے بھی ہیں. وہ ہم تھوڑی سی کوئی پلیں دیکھ لیں یا سڑکیں دیکھ لیں یا کچھ تعمیرات دیکھ کے قیمت کیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم نے قیمت کیا ادا کی. اور یہ جب انگریز آیا تھا تو اس وقت ہم کیا تھے، اور جب یہ انگریز یہاں سے گیا تو ہمیں کیا بنا کے گیا. اللہ پاک سمجھ اور فہم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.